السلام علیکم۔ آج ہم وضو کے فرائض، سنتیں، مستحبات اور مکروہات کے بارے میں معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز کا علم آپ کو ہو سکے۔ وضو کے لفظی معنی صفائی ستھرائی کے ہیں اور شریعت کی زبان میں چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں دھونے اور چوتھائی سر کے مسح کرنے کو وضو کہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم کے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے۔ ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنے سے نہ صرف میل کچیل اور باطنی ناپاکی دور ہوگی بلکہ وہ شخص گناہوں سے بھی پاک ہو جائے گا، اور قیامت کے دن بھی وضو کرنے والوں کے ہاتھ اور پاؤں روشن ہوں گے اور یہ ان کا امتیازی نشان ہوگا۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو میں 15 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے دل میں ثواب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ارادہ کریں۔ نمبر 2، بسم اللہ کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کریں۔ بعض روایات میں یہ دعا بھی منقول ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، کلی کرنا۔ کلی 3 بار کریں لیکن ہر بار نیا پانی ہونا چاہیے اور منہ بھر کر ہونا چاہیے، اور کلی میں اس قدر مبالغہ کرنا چاہیے کہ پانی حلق کے قریب تک پہنچ جائے، بشرطے کہ روزے دار نہ ہو۔ اگر روزے دار ہو تو اس قدر مبالغہ نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں 3 بار پانی ڈالنا چاہیے، ہر بار نیا پانی ہونا چاہیے اور اس قدر مبالغہ کیا جائے کہ پانی نتنوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، بشرطے کہ وضو کرنے والا روزے دار نہ ہو۔ اگر روزے دار ہو تو اس کو زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دانے ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر تھوڑی کے نیچے کے بالوں کو جڑوں میں ڈالیں اور ہاتھ کی پشت گردن کی طرف کر کے انگلیاں بالوں میں ڈال کر نیچے سے اوپر کی جانب لے جائیں۔ واضح رہے کہ اگر وضو کرنے والا حج یا عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہے تو اسے داڑھی کا خلال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خلال کرنے سے بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 8، ہاتھوں کو انگلیوں کی طرف سے دھونا، نہ کہ کونیوں کی طرف سے۔ نمبر 9، ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھ کی انگلیوں کے خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی پشت دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اوپر کی ہاتھ کی انگلیاں نیچے کے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کھینچ لیں۔ اسی طرح پیروں کی انگلیوں کا خلال بھی کیا جائے گا۔ 3 بار پیر دھوتے وقت پیر کی انگلیوں کا ہر بار خلال کرنا۔ نمبر 10، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا۔ سر پر مسح کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ مائیں انگلیوں اور ہتھیلیوں کے تر کر کے سر کے آگے کے حصے پر رکھ کر اس طرح رکھ کر پیچھے لے جائیں کہ سارے سر کا مسح ہو جائے۔ نمبر 11، کانوں کا مسح کرنا۔ سر کے مسح کے بعد کانوں کا مسح کرنا، لیکن کانوں کے مسح کرنے کے لیے اثر نو ہاتھوں کو تر نہ کرنا چاہیے، بلکہ سر کے مسح کے لیے جو ہاتھ تر کیے تھے وہی اس کے لیے بھی کافی ہیں۔ البتہ اگر سر کے مسح کے بعد امامہ یا ٹوپی یا کوئی ایسی چیز چھوئیں جس سے ہاتھ کی تری جاتی رہے تو پھر دوبارہ تر کریں، اور کانوں کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلی کو کانوں کے سوراخ اور اندرونی حصے میں اچھی طرح گھمائیں اور انگوٹھوں سے اس کی پشت پر مسح کریں۔ نمبر 12، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ ہر عضو کو 3 بار اس طرح دھونا چاہیے کہ ہر بار پورا دھل جائے، اور اگر ایک بار آدھا اور دوسری بار باقی دھویا تو یہ 2 بار نہ سمجھا جائے گا بلکہ ایک ہی بار سمجھا جائے گا۔ نمبر 13، ترتیب سے وضو کرنا۔ وضو ترتیب سے کرنا چاہیے، یعنی پہلے نیت کرنا، پھر بسم اللہ پڑھنا،
फिर दोनों हाथ पौंचों तक धोना, मिसवाक करना, कुल्ली करना, फिर नाक में पानी डालना, फिर मुंह धोना, फिर दाढ़ी का हलाल करना, फिर हाथों का धोना, फिर उंगलियों का हलाल करना, फिर सर का मसा करना, फिर पैरों का धोना, फिर पैरों की उंगलियों का हलाल करना। नंबर 14, पै दर पै वजू करना, यानी एक उजू के धोने के बाद दूसरे उजू के धोने में इस कदर देर ना करें कि पहला उजू बावजूद हवा और मौसम के मोतदिल होने के खुश्क हो जाए। हाँ, अगर किसी जरूरत की वजह से इस कदर देर हो जाए तो मुजायका नहीं। नंबर 15, आज़ाए वजू को मल मल कर धोना, यानी वजू में जो आज़ा धोए जाते हैं जैसे चेहरा, हाथ और पैर, इन्हें खूब मल कर धोएं। खास तौर पर सर्दियों के जमाने में इसका ज्यादा ख्याल रखें क्योंकि खुश्की की वजह से जिस्म के कुछ हिस्से के खुश्क रहने का कभी अंदेशा है। वजू के मुस्तहबात, वजू में 14 मुस्तहबात हैं। नंबर 1, पाक और ऊंची जगह पर वजू करना। वजू के लिए किसी ऊंचे मकाम पर बैठना चाहिए ताकि पानी जिस्म और कपड़ों पर ना पड़े। नंबर 2, वजू करते वक्त किबले की तरफ मुंह करके बैठना। नंबर 3, वजू का बर्तन मिट्टी का हो। प्लास्टिक, स्टील, सिल्वर, तांबा, पीतल के बर्तन से वजू करना भी बिला कराहत दुरुस्त है। अलबत्ता आजकल वॉश बेसन या नलके पर वजू करने में भी कोई कराहत नहीं। नंबर 4, वजू करने में किसी से मदद ना लेना, यानी किसी दूसरे शख्स से आज़ाए वजू को ना धुलवाएं बल्कि खुद ही धोएं, और अगर कोई शख्स पानी देता जाए और आज़ा को खुद ही धोए तो कुछ मजायका नहीं। इसी तरह बीमारी और अलालत की बिना पर किसी दूसरे से धुलवाएं तो भी कोई हर्ज नहीं। नंबर 5, आज़ाए वजू को जहां तक धोना फर्ज है इससे ज्यादा धोना। नंबर 6, दाहिने हाथ से कुल्ली करना और नाक में पानी डालना। नंबर 7, बाएं हाथ से नाक साफ करना। नंबर 8, अंगूठी, छल्ले, चूड़ियां वगैरह अगर ऐसी हों कि जिस्म तक पानी पहुंचने में रुकावट ना बने तो इनको हरकत देना। नंबर 9, कानों का मसा करते वक्त छोटी उंगली का दोनों कानों के सुराख में डालना। नंबर 10, पैर धोते वक्त दाहिने हाथ से पानी डालना और बाएं हाथ से मलना। नंबर 11, सर्दियों के मौसम में पहले हाथ पैरों को तर हाथ से मलना ताकि आज़ा पर धोते वक्त पानी आसानी से पहुंच जाए। नंबर 12, हर उजू को धोते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कलमा शहादत पढ़ना। नंबर 13, वजू में और वजू के बाद जो दुआएं अहादीस में आई हैं उनको पढ़ना। नंबर 14, वजू के बचे हुए पानी को खड़े होकर पीना। वजू के मकरूहात, वजू के मकरूहात 9 हैं। नंबर 1, जो चीजें वजू में मुस्तहिब हैं इनकी खिलाफ वर्जी करने से वजू मकरूह हो जाता है। नंबर 2, पानी जरूरत से ज्यादा खर्च करना। नंबर 3, पानी इस कदर कम खर्च करना जिससे आज़ा के धोने में कमी रह जाए। नंबर 4, वजू करते वक्त बिला उजर कोई दुनिया की बात करना। हाँ, जरूरी बात कहने में कोई मजायका नहीं। नंबर 5, वजू में आज़ाए वजू के अलावा दीगर आज़ा को बिला जरूरत धोना। नंबर 6, मुंह और दूसरे आज़ा पर जोर से छींटे मारना। नंबर 7, 3 बार से ज्यादा आज़ा को धोना। नंबर 8, नए पानी से 3 बार मसा करना। नंबर 9, वजू के बाद हाथों का पानी झटकना। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन मालूमात को आप तक पहुँचाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।